غلطیوں کو، گناہوں کو جسٹیفائی کر دیا، ان کی مجبوری بتا دیا، ان کی معذوری بتا دیا، بلکہ کہا کہ تم کو تو حق ہے، تم نہیں کرو گے یہ غلط کام تو اور کون کرے گا، اور یہ غلط ہے بھی نہیں، یہ تو ملاؤں کا کہنا ہے سارا. دیز ریجڈ ملاز، دیز نیرو مائنڈیڈ ملاز، یہ درس والیاں ہیں، یہ بیٹھ کے تقریریں کرتی رہتی ہیں اور یہ ساری باتیں وہ کرتی رہتی ہیں. کہاں لکھا ہے قرآن میں بتاؤ کہ یوں اور یوں کرنا چاہیے؟ اپنے دل سے گھڑتے رہتے ہیں، اور کچھ نہیں تو مردوں پر ہی سارا غصہ آتا ہے کہ مردوں نے تفسیریں لکھی ہیں، بلکہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ اپنی پناہ میں رکھے. دیکھیں خالی آپ کو سمجھانے کو بتایا جا رہا ہے کہ برے لوگ کیسی بری بری باتیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ دین یہ سب مردوں کا بنایا ہوا، سب عورتوں کے خلاف، یہ بتانے والے بھی مرد اور رسول بھی مرد اور اللہ بھی مرد. نعوذ باللہ، سبھی کو نگلیکٹ کر دیا، سبھی کو اٹھا کر کنارے لگا دیا ایک طرف. تو ایسی باتیں جب انسان سنتا رہتا ہے تو گمراہیاں بہت خوبصورت لگنے لگتی ہیں. انسانی حقوق کے نام پر خوب اللہ کی نافرمانیاں، بیسک ہیومن رائٹس کے طور پہ بتایا جاتا ہے کہ تم کو تو گناہ کرنے ہیں. یوتھ کا تقاضا کہ تم تو ینگ ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتے جب تک تم گناہوں میں انڈلج نہ کرو. ہیو فن، ڈونٹ وری، بی ہیپی، یہ کہتے رہے، تسلیاں دیتے رہے، تھپکاتے رہے ان کو، ان کے گندے گندے کام خوشنما بنا کے دکھاتے رہے، روک ٹوک نہیں کری کبھی ان کو. تو اب دیکھیں قیامت کے دن کیا فائدہ ہوا. وقال الذین کفروا، یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز مت سنو. شیطان جو ہے، جو اس کی جان جاتی ہے قرآن سے اور کسی چیز سے نہیں جاتی. اول تو کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ ایسا لوگوں کو بدگمان کر کے رکھے، ایسے ڈراوے ڈالے ان کے دلوں کے اندر کہ وہ قرآن سننے تک نہ آئیں، سنے بھی نہ، اور اگر سن لیں تو ایسے ڈسٹربنس کریٹ ہو جائیں وہاں پر کہ پھر سننے والوں کو فائدہ بھی نہ پہنچے. تو وہ اپنے ساتھیوں کو ملا کر یہی کوشش کرتا ہے. اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو شیطان کی چال کا توڑ کرنے والا بنا دے. اللہ میں اس قرآن کو لے کر اٹھوں اور میں اس کو سنوں اور میں اس کو سناؤں، تاکہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری کے مستحق ہو جائیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین تم میں سے وہ ہیں جو قرآن پڑھیں اور پڑھائیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جنتی شخص سے کہا جائے گا کہ جتنا تجھے قرآن یاد تھا، یا جتنا تو نے قرآن کو سمجھا تھا، جتنا قرآن سے تعلق رکھا تھا، جتنے گھنٹے، دیکھیں نا ضروری نہیں کہ مجھ کو اور آپ کو ہم سب کو قرآن حفظ ہو جائے. بہرحال حفظ کرنا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اگر اس کے معنوں کو دل کے اندر سمیٹ لیا، اس کے مفاہیم کو دل کے اندر سمیٹ لیا اور اس کے عمل پر اپنے ہاتھ پیروں کو اور آنکھوں اور کانوں کو لگا دیا تو ایک دلی تعلق تو ہو گیا نا قرآن سے، اپنائیت کا تعلق. تو ایسے لوگوں سے کہا جائے گا کہ جو قرآن سے تمہارا تعلق تھا اب تم قرآن پڑھتے جاؤ. اور اتنے خوبصورت الفاظ آتے ہیں، ترجمہ یہ ہے کہ تو پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا. تو جہاں تک قرآن یاد ہوگا، جہاں رکے گا وہی سمجھیں کہ جنت میں مقام ہوگا. لفٹس نہیں ہوتی جیسے، لفٹ کے اندر چلو 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 جاؤ، اوپر جاؤ اوپر جاؤ اوپر جاؤ، جتنا تمہیں قرآن یاد تھا. تو انشاءاللہ تعالی ہم کو تو اپنے لیے دعا کرنی ہے. اور دیکھیے خالی پرومس بھی اپنے آپ سے کر کے کافی نہیں ہو جائے گا، اور خالی پریئر سے بھی بات نہیں چلے گی. پھر کیا چیز ہے؟ پرسپریشن. پھر تو پسینہ بہانا ہوگا، پھر تو صبر کرنا ہوگا تاکہ یہ چیز حاصل کر سکیں اور کافروں کی اس چال کا توڑ کر سکیں. آج بھی شدت کا حملہ کفار کا قرآن کے اوپر ہی تو ہے، اور آپ ان کے الفاظ پہ مت جائیں، آپ اس کا مینیفیسٹیشن دیکھیں کہ ان کے پریسٹ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن جلا رہے ہیں. اتنی نفرت ہے، اس قدر جلن ہے ان کے دل میں قرآن کے خلاف. اور ایک آدمی یہ کام کر رہا ہے تو آپ دیکھیں نا کتنے لوگ جو ہیں پیچھے سے اس کو سپورٹ کر رہے ہوں گے جس نے کہ یہ کام کیا. اس قدر ان کے دل میں قرآن کے خلاف بغض ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو مجھے عمل کرنے والا بنا اور بہترین نمونہ بنا. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اخلاق قرآن ہی تھا. کسی نے کہا ہے نا کہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. اللہ ہم کو ایسا بنائے. آج قرآن کچھ اور ہے اور مسلمان کچھ اور ہیں، اسلام کچھ اور ہے، مسلمز کچھ اور ہیں. اللہ کرے کہ ہم اس قرآن والے مسلم بن جائیں جیسا کہ قرآن ہم سے کہہ رہا ہے. کسی نے یہ واقعہ سنایا، اگر سچ ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں تو حکایت سمجھ لیں کہ امریکہ میں وہ لوگ تھے، وہاں نان مسلمز کو وہ دعوت اور تبلیغ کیا کرتے تھے. تو مسجد میں کوئی نان مسلمز آئے اور ان سے کہا کہ اچھا تم اپنی مذہب کی ہمیں کتاب دو، تو قرآن دے دیا. وہ شخص دوبارہ آیا، وہ جو نان مسلم تھا، اس نے کہا کہ یہ قرآن نہیں چاہیے مجھے وہ قرآن چاہیے، اس پہ تم لوگ عمل کرتے ہو. اس نے کہا there is no relationship، جو قرآن کہہ رہا ہے وہ تو کچھ اور ہے، جو تم لوگ کر رہے ہو وہ تو کچھ اور ہے. تو دیکھیں کافروں کی چال کا توڑ تو چاہیے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، مت سنو
ہرگز مت سنو. اور ہم اس کا توڑ کیا کریں گے؟ اپنے ملک کی گاڑیاں جلا دیں گے, ہم نعرے بازیاں کریں گے, ہم خواتین اس وقت سڑک پر کھڑی ہو جائیں جلوس نکالنے کے لیے. فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا توڑ صرف کیا ہے کہ ہم خود سنیں اور پکڑ کے لوگوں کو لائیں. پکڑ کے کیا مطلب؟ اب یہ نہیں کہ آپ گردن سے پکڑ کر لیے چلی جا رہی ہیں. مراد انسینٹیو دیں, آسانیاں دیں ان کو. آپ جیسے اللہ کے رسول سے فرمایا ہے, اپنے رسول سے کہ حرض المومنین, ان کو انکریج کیجئے, خوشنما بنا کر دکھائیے, قرآن کے فائدے بتائیے ان کو تاکہ یہ قرآن کی طرف آئیں. دل ربا اور دلکش بنا کے بتائیں. اور یہ تو ہے ہی دلکش اور دل ربا. ایک دفعہ مزہ چکھانے کی دیر ہوتی ہے الحمدللہ. جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں دل ان کے کھل جاتے ہیں. تو خود بھی سنیں اور سنائیں, جاگے اور جگائیں. بس یہی طریقہ ہے کہ قرآن کو یہاں سے وہاں تک پھیلا دیں. آپ آج دیکھیں, ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ہم نے روزے رکھے تو سب نے روزے رکھ لیے. آپ ذرا دیکھیں کتنے لوگ روزے نہیں رکھتے. سچ مجھ کو اندازہ نہیں تھا. آج کل ہمارے گھر میں کچھ کام ہو رہا ہے, کچھ مزدور لگے ہوئے ہیں. ان سے کہا کہ اچھا افطار کا ٹائم ہو رہا ہے. ان کا ہمارا تو روزہ ہی نہیں ہے. مجھ کو یقین نہیں آیا. خود جا کے پوچھا, پہلے میرے ہسبینڈ نے پوچھا, میں نے پوچھا. ینگ لڑکے صحت مند, اور ایک اور دو نہیں, بیچ روزے دوپہر کو کوئی سگریٹ پی رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. کہا کہ آپ کو پتا نہیں کہ کبیرہ گناہ ہے. تو مجھے اپنے اوپر شرمندگی ہوئی کہ میں کیا ان کو کبیرہ گناہ کا کہہ رہی ہوں. ان کو کیا, ان کو اللہ کے بارے میں علم ہے. جو اللہ کو نہیں پہچانتا وہ کبیرہ گناہ کو کیا پہچانے گا. تو واقعی انسان اپنے گریبان میں جھانکتا ہے کہ ہم سے کتنی نگلیکٹ ہوئی ہے. ہم ان کے ہاتھوں پر پیسہ رکھ کر فارغ ہو جاتے ہیں اور ہم نے کبھی ان کی آخرت کی فکر نہیں کی. ہمیں یہ فکر ہوتی ہے انہوں نے کھایا کہ نہیں کھایا, اور یہ کل جو ہے اللہ کے ہاں کھڑے ہو کے حساب دیں گے. تو دیکھیے پھر ذمہ داری تو میری اور آپ کی ہے. ذمہ داری تو ہماری ہے نا. مترفین, اللہ نہ کرے مترفین میں شامل ہو جائیں, وہ پیسے والے یا وہ علم والے کہ جو بس اپنے ہی نفس کو جھاڑتے پہنچتے رہے, اپنی ہی بس ایمان کی حفاظت میں بیٹھے رہے, ایک کنویں کے مینڈک ہی بنے رہے, اور آگے نکل کر معاشرے میں دیکھا ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے. اس بلا کی ہمارے ہاں لا علمی اور لا عملی دونوں چیزیں ہیں. تب یہ دیکھیے کفار نے کیا چاہا اور کون کامیاب ہوا بتائیں. کیا سنانے میں ہم کامیاب ہو گئے یا نہ سنانے میں وہ کامیاب ہو گئے؟ کافر کامیاب ہیں, نہ سنانے میں وہ کامیاب ہیں. بدزن کر دیا اور کوشش کی کہ نہ سنیں, اور ہم نے خود بھی کچھ کسر نہیں چھوڑی اس کے اندر. لا تسمعوا لهذا القرآن, ہرگز مت سنو اس قرآن کو. والغوا فیہ, اور اس میں خلل ڈالو. لعلکم تغلبون, شاید اسی طرح تم غالب آ جاؤ. ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے, اور جو بدترین حرکات یہ کر رہے ہیں اس کا پورا پورا بدلہ ان کو دیں گے. وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی, اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا. یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے. وہاں یہ کافر کہیں گے, اے ہمارے رب ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. تو کیا کریں گے؟ نجعلہم تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین, ہم ان کو پاؤں تلے روند ڈالیں تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہو جائیں. لٹرلی آپ اس میں امیجن کریں, کیا دانت کچ کچا کے وہ کہیں گے کہاں ہیں وہ جن. جن کیا کرتے ہیں؟ یہ شیاطین جن, یہ دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں, یہ دلوں میں برے برے خیالات ڈالتے ہیں. اور شیاطین جو ہیں انسانوں میں, وہ ان پر عمل کے طریقے بھی بتا دیتے ہیں. وہ مدد کرتے ہیں کہ تم گناہوں پر عمل کر جاؤ, گناہوں کا ماحول بنا دیتے ہیں. نہ دیکھیے نیکی پروموٹ ہو سکتی ہے جب تک ٹیم ورک نہ ہو, نہ گناہ پروموٹ ہو سکتا ہے جب تک ٹیم ورک نہ ہو. تو یہ انکریج کرنے والے اب یہ کہیں گے دکھا اللہ وہ کدھر ہیں, ہم ان کو پیروں تلے روند دیں. ہاتھوں سے مارنے میں کتنی چوٹ لگے گی, ہاتھ تو پھر بھی چھوٹا ہوتا ہے نا, پاؤں میں کتنا پریشر ہوتا ہے. تو لتاڑ دیں بس ان کو, اس قدر غصہ ان کو آئے گا. یہ ان کا حال ہو رہا ہوگا. اب اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز ہمیں بتائی ہے, اور دعا کریں اللہ ہم کو اس کیٹیگری میں شامل فرما. ان الذین قالوا ربنا اللہ, جن لوگوں نے کہا بے شک اللہ ہمارا رب ہے, ثم استقاموا, پھر وہ اس پر ثابت قدم ہو گئے. کہا اللہ ہمارا رب ہے, اب اس کی جب عملی تقاضے آئے, جب رشتہ داروں کو ناراض کرنا پڑا, جب نفس کو ناراض کرنا پڑا, جب اپنے قریب ترین والدین یا بہن بھائی یا شوہر یا بچوں کی طرف سے جب ایموشنل بلیک میل آیا, ان کے پیروں میں ڈگمگاہٹ نہیں آئی. 110% شیور آف دا ٹروتھ. یہ اتنی بڑی نعمت ہے. دیکھیں, حق کو حق کہنا الحمدللہ, مان لینا الحمدللہ, اور اس پر سٹینڈ لینا اور دنیا کا نقصان برداشت کر لینا اور حق کو نہ چھوڑنا, یہ ہے دراصل حق کا حق ادا کرنا. یہ ہے سچ کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرنا. اس کو کہا جاتا ہے صدیق.
یہ ہے صدیق، اور یہ نبیوں کا طریقہ ہے. اتنا بلند مقام ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اور انبیاء پر تو ہم جانتے ہیں کہ فرشتے نازل ہوتے تھے وہی لے کر انبیاء پہ اور رسولوں پہ. اور اب جو آئندہ امتیوں میں سے میں اور آپ، اگر ہم واقعی سچ کو ہم سچ مان کے اور ہم اس کو سچا ثابت کرتے ہیں، ہر مشکل اٹھا لیتے ہیں، سچ کو نہیں چھوڑتے، ہر چیز قربان کر دیں گے سچ کے علاوہ، اور حق کے لیے واقعی سٹینڈ لیتے ہیں، کچھ بھی قربان کرنے کے لیے اگر کہا جائے قربان کر دیں اور حق کو نہ چھوڑیں، اتنے پکے. یہ ہے استقامت دراصل، کہ دنیا کا نقصان اٹھا لو لیکن تم آخرت کو مت چھوڑنا، آخرت کا نقصان نہ ہونے دینا. اپنی بے عزتی برداشت کر لو، تم اللہ کی عزت پہ حرف مت آنے دینا. تم خاندان کی رسم چھوڑ دو لیکن تم سنت نہ چھوڑنا. اور جو بیک لیش آتا ہے، جو ریپرکیشنز آتے ہیں، اب تم اسٹیپ فاسٹ ہو کے اس کو برداشت کرو. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جمع کا صیغہ ہے، پلورل. یہ تنہا بھی کیا جا سکتا ہے، اس بیک لیش کو برداشت کیا جا سکتا ہے، اس اپوزیشن کو برداشت کیا جا سکتا ہے تنہا بھی. لیکن اگر اکٹھے ہو کے کریں تو الحمدللہ بہت فائدہ ہوتا ہے. ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کریں تو بہت فائدہ ہوتا ہے. ایک گرنے پھسلنے لگتا ہے، اگلا اس کو تھام لیتا ہے. کبھی اپنے دل کے اندر کچھ پریشانی آتی ہے، انسان دوڑ کے اپنے کسی دوست کے پاس چلا جاتا ہے، یا اس کو فون کر لیتا ہے، یا اس کے گلے لگ کے رو لیتا ہے، یا کہتا ہے کہ میں بہت پریشان ہو رہی ہوں، میرے دل میں یہ خیالات آ رہے ہیں. تو کوئی دوست ہماری ہمیں تسلی دے دیتی ہے، ہمیں تھپکی دے دیتی ہے، اور کچھ اچھی باتیں ہمیں یاد دلا دیتی ہے الحمدللہ. تو یہ گناہ ہوتے ہیں، اس کے ٹاکسنز ہوتے ہیں نا. تو یہ اچھی صحبت ہی ڈیٹاکس ہوتی ہے نا، ڈیٹاکس ڈائٹ کی طرح. اور اللہ کا ذکر یہ بھی ڈیٹاکس کر دیتا ہے انسان کو، استقامت آ جاتی ہے. تو جو ہل رہے ہوتے ہیں، گر رہے ہوتے ہیں، وہ دوبارہ الحمدللہ ثابت قدم ہو جاتے ہیں. اتنی خوش قسمتی کہ انسان کے اچھے ساتھی ہوں، اچھے ساتھی جو اس کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں اور اس کی اچھائی پر اس کو اسٹیڈ فاسٹ کر دیں الحمدللہ. اور وہ اس کو ریٹریٹ کرنے کے طریقے نہ بتائیں، سرنڈر کرنے کے مشورے نہ دیں، کمپرومائز کرنے کے مشورے نہ دیں. اتنے اچھے ہیں وہ دوست. جیسے کہ اچھی ماں وہ نہیں ہوتی جو اپنے بچوں سے کہے کہ تھک گئی ہو بیٹا چلو پڑھائی چھوڑ دو، کہتی بیٹا تھوڑا سا اور. یہ کیا جاتا ہے نا. آپ دیکھیے جب لیبر پین شروع ہوتے ہیں، اب تو خیر ایپیڈورل کا زمانہ ہے، وہ کہتے ہیں کون سے لیبر پین اور کیا چیز ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس کا اپنا ڈسکمفرٹ ہوتا ہوگا، واٹ ایور. پینس کیا ہوتے ہیں؟ تیز ہوتے ہیں. تو مائیں جو ہوتی ہیں اور ڈاکٹرز خوش ہوتے ہیں کہ اپسیٹ ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں اچھا پینز اور تیز ہو رہے ہیں، چلو ڈیلیوری قریب ہے، بس اب تھوڑی دیر. کوئی ماں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی اگر ڈیلیوری اس پین سے گزر رہی ہے تو اس کے پینز ٹھنڈے ہو جائیں. اگر پینز ٹھنڈے ہو گئے تو اور مشکل ہے اس کے لیے. تو یہ ہمت بندھانے والے یہ آسانیاں تلاش نہیں کرتے، ایزی وے آؤٹ نہیں دکھاتے، یہ ریٹریٹ نہیں بتاتے کہ تم دوڑ جاؤ، منافق نہیں بناتے اپنے دوستوں کو. کہتے ہیں ٹیک اے اسٹینڈ. ذرا سی مشکل ہے نا، ڈارکسٹ آور از جسٹ بفور ڈان. کوئی بات نہیں، بہت مشکل ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا. اللہ تمہاری ویلیو جانتا ہے. یو آر انڈر ایسٹیمیٹنگ یور سیلف. تم کر سکتی ہو، تم میں پوٹینشیل ہے. اور جو اس طرح تھام لیتے ہیں، اس کے بعد جب وہ مشکلات گزر جاتی ہیں استقامت کی وجہ سے، پھر تو جو پوٹینشیل نکھرتے ہیں. بات لمبی ہو رہی ہے لیکن شاید ایک واقعہ آپ نے بھی پڑھا ہو. ایک شخص تھا، اس نے دیکھا کوکون ہے، اس میں سے بٹر فلائی نکلتی ہے نا کوکون میں سے. اب کوکون میں سے جب وہ تتلی نکلنے لگی تو بڑی مشکل اس کو ہو رہی تھی، پھنس رہی تھی. جگہ بہت چھوٹی تھی اور تتلی کو نکلنا تھا، کبھی یہاں پھنستی کبھی وہاں پھنستی، اور ٹائم بہت لگ رہا تھا. بڑا صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں سے پیوپا کا اس میں سے نکلنا. اس نے چاہا کہ میں اس کے لیے آسانی کر دوں. اس نے اس کا کوکون توڑ دیا، وہ نکل کر باہر آ گئی، اڑ نہیں سکی، وہیں بیٹھی رہی، وہیں مر گئی. کیوں؟ یہ اللہ کا نظام ہے. جب وہ اس تنگ کوکون میں سے نکلتی ہے باہر تو جو موئسچر ہوتا ہے، لکوڈ ہوتا ہے اس کے پروں کے اندر، وہ سارا نچڑ جاتا ہے. تو جب وہ نکلتی ہے، پاک ہو کے نکلتی ہے، ہلکی ہو کے نکلتی ہے، تو وہ اڑ جاتی ہے الحمدللہ. تو بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ آسانی کا مشورہ دینا یا اپنے لیے آسانی بنانا ہم کو فائدے یا ہم کو نجات کی طرف لے کے جا رہا ہے. نہیں، وہ نقصان کی طرف اور ہلاکت کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے یہ راستہ، آسانی والا راستہ. تو استقامت کی ضرورت پڑتی کب ہے؟ جب اپوزیشن ہو. آپ کھڑی ہیں، الحمدللہ کھڑی ہیں، کوئی دھکا دے رہا ہے آپ کو پیچھے اور پھر آپ پش نہیں ہوتی دھکے کی وجہ سے. یہاں چاہیے نا استقامت. تو یہ معاشرہ دھکا دے گا، یہ آپ کو پیچھے دھکیلے گا کہ تم جاؤ واپس گمراہی کے اندر، تم جاؤ واپس آبا اجداد کے طریقوں کے اوپر. لیکن ایک ڈٹے رہتے ہیں، استقامت.
ثم استقاموا، کہا نہیں جان چلی جائے میں نہیں چھوڑوں گی یہ چیز جو کہ میں نے حق مان لی ہے اور میں نے پہچان لیا ہے اس کو. الحمدللہ یہ ضد کام آتی ہے انسان کے، اس کو صبر کہا جاتا ہے. اللہ نے ضد انسان نے بلا وجہ نہیں رکھی، اٹس ناٹ نیگیٹو. لیکن غلط چیز پر ضد آ جائے کہ کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک ڈائمنڈ کا سیٹ تم نہ خرید کے دو مجھ کو، یہ حماقت کی چیزیں ہیں. انڈر سیل کیا ہم نے اپنے آپ کو. اگر ہم نے ایک ڈائمنڈ کے سیٹ کے لیے ضد کری اور اگر ہم نے جنت کے لیے ضد کری ہے تو ہم نے اپنے آپ کو صحیح کے ہاتھ بیچ دیا، اللہ کے ہاتھ. تو ضد تو پکڑنی ہے. وَبِذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس کی تمنا کرنی چاہیے تمنا کرنے والوں کو. اس میں کمپٹیشن کرنا چاہیے کہ نہیں جنت سے کم میں اپنا سودا نہیں کرنے والی، ہرگز. مجھ کو تو چاہیے اور مجھ کو چاہیے، مجھ کو تو ضد لگ گئی ہے اس کی. یہ ہے دراصل ضد پکڑ لینا. ثم استقاموا، اسٹیٹ فاسٹ ہو گئے، لوہا لاٹ ہو جاتے ہیں اس کے اوپر، ہل کر نہیں دیتے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رب کہہ دینے میں کیا جاتا ہے؟ آج آپ چوراہے پہ جا کے بیٹھ جائیے، 1000 دانوں کی تسبیح پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی کچھ نہ کہے گا آپ کو. آپ اس کو پریکٹس میں تو ڈالیے. آپ اپنی رسومات کو اور آپ اپنی عبادات کو اور آپ اپنے ہاتھ پیروں کو اور کانوں اور آنکھوں کو آپ ذرا اللہ کا فرما بردار بنائیے اور آپ ماحول فرما بردار بنائیے، کوشش کیجئے. پھر آپ دیکھیے پھر پڑتی ہے ضرورت استقامت کی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ید اللہ فوق الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر، اجتماعیت کے اوپر ہوتا ہے. تو کلیکٹیولی کام کرنا بڑا آسان، بڑا بابرکت اور بڑا اچھا ہوتا ہے. تو جب اس طرح جم جاتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. جی مجھ پر بھی، آپ پر بھی نازل ہوتے ہیں فرشتے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، مت ڈرو، ولا تحزنوا، مت غم کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، بشارت ہے تمہارے لیے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مسجد کی میخیں ہوتے ہیں. میخیں کیا؟ گڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹکے ہوئے ہوتے ہیں. مسجد سے مراد جہاں بھی اللہ کے دین کا کام ہو. اب جیسے آپ الحمدللہ کتنے دن سے آ رہی ہیں تو آپ بھی وہی ہو گئی نا، اللہ کے دین کے لیے تو آ رہی ہیں، اللہ کی بات سننے تو آ رہی ہیں، اللہ کے دین کو اس کے پیروں پہ کھڑا کرنے کی کوئی نہ کوئی تڑپ تمنا تو لائی ہے آپ کو یہاں تک. تو وہ گڑے ہوئے جمے ہوئے ہوتے ہیں تو فرشتے ان کے ہم نشین بن جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ جہاں قرآن پڑھایا جائے تو فرشتے گھیرا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو اللہ کے دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے تو فرشتے اس کے قدموں میں پر بچھاتے ہیں. سوچیں نا کتنا آنر ہے. تو فرشتے ہم نشین ہو جاتے ہیں. اور اگر وہ کبھی غائب ہو جائے، نہ آ سکے، ایسے کسی کا ڈرائیور شاید آج نہ آیا ہو، ہے نا، اسٹرائک ہے، کسی وجہ سے نہ آیا ہو، فرشتے اس کو تلاش کرتے ہیں. یعنی تلاش کرتے ہوئے کہاں چلے جائیں گے؟ اس کے گھر تک چلے جائیں گے. اور اگر بیمار ہو اس کی عیادت کرتے ہیں، اور اگر کام میں مصروف ہو تو مدد کرتے ہیں. فرشتے مدد کرتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، حقیقت ہے ہوتے ہیں. اور یہ محسوس کرنے کی چیز ہے، یہ تو کوئی ناپنے تولنے والی چیز نہیں ہے. اور جو مسجد کے ہم نشین ہوتے ہیں، یعنی اچھے ساتھی جو ہوتے ہیں، ان میں 3 باتیں ہوتی ہیں، 3 چیزیں. ایک تو وہ فائدہ پہنچانے والے ہوتے ہیں، وہ بڑھ بڑھ کے کام کرتے ہیں، آپ کا مدد کرنے کو تیار ہوتے ہیں ہمیشہ. آپ کا دکھ ان کا دکھ، آپ کی خوشی ان کی خوشی. دوسرے حکمت کی باتیں ہوتی ہیں ان کے اندر، حکمت پائی جاتی ہے ان کے اندر، ٹھہراؤ ہوتا ہے، میچیورٹی ہوتی ہے، دور اندیشی ہوتی ہے ان کے اندر، ریئیکشن نہیں ہوتا ان کے اندر، رسپونڈ کرتے ہیں، اپنے جذبات کو تھامنے والے ہوتے ہیں، حکمت والے ہوتے ہیں، اور اللہ کی رحمت کا انتظار کرتے ہیں. یعنی ہوپ فل ہوتے ہیں، مایوس نہیں ہوتے. اور واقعی اس کراچی میں ہوپ فل رہنا یہ فرشتوں کی مدد کے بغیر اور اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے. کہ اس اندھیرے میں ایک شمع جلا کے رکھنا، امید کی کرن کہ ہاں انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. اس لیے کہ اگر 10 استغفار کرنے والی بھی کسی بستی میں ہوں، اللہ تعالیٰ عمومی عذاب نہیں بھیجتا. اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھ کو تو سراپا استغفار بنا دے. جو غلطیاں ہیں ان کو میں پہلے خود ٹھیک کر لوں، اور آگے جو معاشرے میں غلطیاں میں دیکھ رہی ہوں، اللہ مجھ کو اصلاح کرنے والا بنا دے. اللہ میں لوگوں کو احساس تو دلاؤں کہ بھائیوں روزے رکھو، بھائیوں نماز پڑھو، جھوٹ مت بولو. ہم کہیں تو آگے لوگوں سے تو رحمت کا انتظار کرتے ہیں. یعنی کہ آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کرتے، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اٹس اوکے، انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو بہتری ہو جائے گی. تو جب ہم کہتے ہیں بہتری ہو جائے گی تو ہم کوشش بھی کرتے ہیں پھر اس کے لیے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ، ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی. وہاں جو کچھ تم چاہو گے تم کو ملے گا، ہر اس چیز جس کی تم تمنا کرو گے تمہاری ہوگی. یہ سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے.
سامان ضیافت، یہ تو ابھی مہمان نوازی ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے. کس کی یہ مہمان نوازی ہوگی؟ جس نے اللہ کو اپنے دل میں مہمان بنایا ہوگا. سچی بات. اور اللہ کو مہمان بنانے کے لیے دل کو ہلکا پھلکا صاف ستھرا کرنا ضروری ہوتا ہے بہت. اس میں نفاق اور کینہ اور کھپٹ اور حسد اور جلن اور غصہ اور نفرت اور مایوسی، ان سارے جالوں اندھیروں سایوں کو نکالنا ہوتا ہے. دل کو ستھرا صاف روشن کرنا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے دل میں آ جاتا ہے الحمدللہ. اور جب اللہ آ جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ امید کا چراغ جو ہے وہ بجھتا نہیں ہے الحمدللہ. اور پھر ایسے ہی لوگ اللہ کے مہمان ہوں گے. اور اس راستے تک اگر تم چلنا چاہتے ہو، اس راستے پہ طریقہ بتایا جا رہا ہے. جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے مہمان بننا چاہتے ہو، کوئی آج وائٹ ہاؤس پہ انوائٹ ہم کو کرے تو ہم سب دوڑ جائیں یہاں سے فوراً امیڈیٹ. اور یہ اللہ جس کی جنت ہے اس کی طرف بلایا جا رہا ہے. تو کیا کام کرو؟ اب پریکٹیکل سٹیپس بتا دیے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اس شخص کی بات سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو کہ اللہ کی طرف بلائے. دیکھیں ابھی ہم یہی باتیں کر رہے تھے نا. دیکھیں انسان بڑا کانشیس ہوتا ہے کسی سے کچھ کہتے ہوئے کہ اچھا اگر میں سے کہوں کہ تم نماز پڑھ لو، پتہ نہیں کیا کہے. اب وہ جو آپ کو میں نے قصہ بھی سنایا کہ جو ہمارے گھر میں بھی لڑکے الیکٹریسٹی کا کام وام کر رہے ہیں، 2 دفعہ میں کھڑکی کے پاس گئی، واپس آئی، کہوں نہیں کہوں، کہوں نہیں کہوں. آسان نہیں ہے کہنا، لیکن پھر انسان سوچتا ہے کہ کوئی بھی نہیں کہے گا تو پھر اللہ کیا پکڑے ہم جائیں گے. یہ کہیں گے کہ انہوں نے کام تو کرا لیا اور ہمیں حق نہیں بتایا. تو پھر انسان کو ہمت پکڑنی ہوتی ہے ذرا سا، اور تھوڑی سی ریہرسل بھی کرنی ہوتی کہ اچھا یہ کہوں گی. تو آپ کہیں، بات کہیں، اللہ کی طرف بلائیں بغیر کسی اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے، بغیر کسی لیبل کے، خالصتاً اللہ کی طرف بلانے والا. داعی اللہ، اللہ سے جوڑ دیں. مخلوق کو مخلوق سے جوڑنا کتنی بڑی بات ہے. میرج کاؤنسلرز ہوتے ہیں اور کتنے ہی اس میں آپ دیکھیں کہ آج کل آپ کو اس سے مختلف پروفیشنز مل جائیں گے جو کانفلکٹ ریزولوشن جو کر رہے ہوتے ہیں، آپس کے اختلافات بدگمانیوں کو دور کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی بندہ اپنے رب سے دور ہے تو کیا جوڑیں گے نہیں؟ بچے کو ماں سے ملا دینا کتنی بڑی نیکی ہے، اور بندے کو رب سے ملا دینا کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی بڑی نیکی واقعی. اس میں اللہ کا کیا فائدہ؟ اللہ کا فائدہ نہیں. جس کو جوڑا اپنے بندے کو اسی کا فائدہ. دعا اللہ، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، کوئی سیلف انٹرسٹ نہیں ہے اس کے اندر. وعمل صالحا، خود بھی نیک عمل کرتا ہے. گراس ڈسکرپنسی نہیں ہونی چاہیے بلانے والے کے عمل میں اور بلانے والے کے قول میں. ہاں پرفیکشن نہیں ہو سکتا، پرفیکشن کا انتظار نہ کریں، لیکن اپنے آپ کو بالکل نگلیکٹ بھی نہ کریں. کچھ نہ کچھ فرائض کی حد تک اپنے آپ کو لے کر آئیے کھینچ کے. حرام کا ارتکاب کرنے سے بچا لیجئے اور انشاءاللہ دیکھیں کہ دعوت میں کتنا اثر ہوگا. وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں مسلمانوں ہی میں سے تو ہوں، کوئی بڑی چیز نہیں ہوں، کوئی بڑی ہستی نہیں ہوں، میں بھی مسلمان ہی ہوں، میرا بھی عمل جو ہے وہ اسلام ہی پر چل رہا ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے. تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو. تم دیکھو کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے. تو یہ بھی بتایا گیا کہ بہت میگنانیمس ہوتے ہیں، بہت بڑے دل ہوتے ہیں، بڑے اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں. اتنا اعلیٰ کام کرنے کھڑے ہو رہے ہو، وہ کام جو انبیاء کر کے چلے گئے، وہ کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اگر مشن وہ بنایا ہے تو اخلاق تو بنانا ہوگا، پھر تو زبان کو کنٹرول کرنا ہوگا. تر نہیں چل سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ بس اٹ واز انف، میں تو پھٹ پڑی، میں تو بول پڑی، میرا تو سر گھوم گیا. یہ نہیں کر سکتے، نہیں پھٹ سکتے، فخور نہیں ہو سکتے. فخور ہوتا ہے جو پھٹ پڑتا ہے. نہیں، دبو اور جھکو اور اچھی ہی بات منہ سے نکالو اور انصاف اور عدل ہی کی بات کرو. تو انتقامی نفسیات نہیں ہوتی. ایک انتقام کیا ہوتا ہے؟ سامنے 4 سنا دی. ایک اور انتقام وہ ہوتا ہے کہ خوب غیبت کری پیٹ پیچھے بیٹھ کر، اور ایک اپنی مظلومیت کا رونا رویا بیٹھ کے، اور خوب کسی کی برائیاں کر لیں. نہیں، وہ یہ کام نہیں کرتے. ایسی ان کی تنگ ذہنیت نہیں ہوتی، سیٹلنگ سکورز والی ان کی مینٹیلٹی نہیں ہوتی، معاف کرنے والے، بس گیو اینڈ فرگیو، ایسے لوگ ہوتے ہیں. اور یہ سارے کام جو بتائے گئے آسان نہیں ہیں، آسان نہیں ہے. فرما دیا آگے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، نہیں نصیب ہوتی یہ صفت مگر ان کو جو صبر کرتے ہیں. تو پہلے صبر حاصل کریں گے تو پھر آگے کے کام آسان ہوں گے. اور جس کو یہ تمام صفات اگر مل گئیں تو فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں، بڑے خوش قسمت. دل نہیں چاہتا، ہم کہتے ہیں یو آر سو لکی
کس پر کہتے ہیں یو آر سو لکی؟ کوئی ڈائمنڈ پہن لیا، کوئی میاں ٹال ڈارک ہینڈسم مل گیا، کوئی بیٹا جو ہے وہ پیدا ہو گیا، یا کوئی 10-15 کسی کے ایج آ گئے. ہاں 15-20 ایج بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہے آج کل، وہ تو بوریاں بھر بھر کے ایج بٹ رہے ہیں الحمدللہ. اس پر ہم کہتے ہیں یو آر سو لکی. اللہ کس پر کہہ رہا ہے یو آر سو لکی؟ یو آر سو لکی، یو آر سو لکی کہ تم اللہ کی طرف دعوت دیتی ہو لوگوں کو. اوہ یو آر سو لکی، تم مسلمان ہو، حال حلیہ لباس سوچ زبان کان آنکھ ہر چیز تمہاری فرما بردار ہے اللہ کی. اوہ یو آر سو لکی. انوی کریں. آج معاشرے میں لوگ انوی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو. ہم کہتے ہیں ہائے کیا ہو گیا، ہم تو افسوس کے مارے غم کے مارے، لگتا ہے کوئی مہلک بیماری ہو گئی ہے جیسے جان لیوا بیماری، کہ اس کا بچہ اس نے داڑھی رکھ لی، اس کی بچی اس نے حجاب کر لی. ہم کہتے ہیں ہائے پور تھنگ، کیا ہو گیا اس کو. کوئی قرآن کا کورس جوائن کر لے، ہم کہیں گے ہائے یو آر سو ینگ، تم نے ابھی او لیولز اے لیولز کیا ہے، اپنا کریئر چھوڑ رہی ہو. لک ایٹ یور فرینڈس، کہاں کہاں کو ایڈمیشنز مل گئے ہیں، یہ تم کیا اللہ اللہ کرنے بیٹھ گئی ہو، بہت زندگی پڑی ہے، کر لینا بعد میں کبھی. ڈونٹ پٹ یور کریئر آن ہولڈ. ہم تو نہیں لکی سمجھتے ان لوگوں کو جو کہ اللہ کے راستے کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، یا جو اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یا عمل کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر ان باتوں پہ صبر کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ بہت لکی ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ مقام حاصل نہیں ہوتا ان کو مگر جو بڑے نصیبے والے ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ میری قسمت کھول دے، اور اللہ میرے اولاد کی قسمت کھول دے، اللہ میری اولاد کو اس کام میں لگا دے. ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں ہماری کون سی بیٹی خوش قسمت ہے جس کے لیے بڑا اچھا رشتہ آ گیا جو بہت خوبصورت ہے، یہ سمجھتے ہیں. بہت اچھے اس کا رزلٹ آ گیا، ہم سمجھتے ہیں بڑی خوش قسمت بیٹی ہے. اولاد تو وہ خوش قسمت جس کو کہ مریم علیہ السلام جیسی بیٹی مل گئی، یا یوسف علیہ السلام جیسا بیٹا مل گیا. یہ ہیں نصیبے والے لوگ. اور شیطان بیٹھا رہے گا ریٹائر ہو کر. آپ اتنے بلند بلند عزائم کریں گی، چلیں آج کل تو اللہ نے بند کیا ہوا ہے اپنے فضل سے، اس کو ابھی چھٹنے والا ہے، دیکھیے گا ذرا. اس کے بعد دیکھیں یہ سارے بلند عزائم اور یہ بلند ارادے تو ایسا نہ ہو کہ سب نمک کی طرح گھل جائیں. نہیں، شیطان تو لیکن آئے گا، وار کرے گا، کہے گا ڈونٹ بی این ایکسٹریمسٹ، اچھا اگلے سال کر لینا، اچھا حج کر لو اس کے بعد کر لینا. فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر شیطان کی طرف سے اس اکساہٹ محسوس کرو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہیں، یہ رات اور دن سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر فی الواقع اسی کی عبادت کرنے والے ہو. لیکن سورج اور چاند اور جن جن چیزوں پر سورج اور چاند طلوع ہوتے ہیں سب آنی جانی فانی عارضی ہیں. کیوں پوج رہے ہو اس دنیا کو؟ کیوں تم مر مٹے ہو اس کے اوپر؟ کیوں تم اس کے پیچھے روتے پیٹتے رہتے ہو، اسی کو جمع کرتے رہتے ہو؟ تم نے کس چیز میں کنورٹ کیا اپنے آپ کو؟ کسی گھر میں، کسی فریج میں، کسی ڈگری میں؟ از دیٹ آل یو آر ورتھ؟ اس اینٹ پتھر کے پیچھے تم روتے ہو؟ نہیں، اللہ کے آگے جھکو، اللہ کے آگے اس کی محبت حاصل کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو. مگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہے تو پرواہ نہیں. جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جو ہی ہم نے اس پر پانی برسایا یک وہ پھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے. یقیناً جو اللہ اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے. یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. خود ہی سوچ لو، آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے، یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا؟ کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتیں اللہ دیکھ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. کہیں وہ ہم خود تو نہیں ہیں؟ کہیں ہم خود تو نہیں ہیں؟ سوچ لیں. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، مگر حقیقت یہ ہے یہ ایک زبردست کتاب ہے. باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے. یہ حکیم اور حمید کی نازل کردہ چیز ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی جا چکی ہو. بے شک میرا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے، اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے. اگر ہم اس قرآن کو اجمی قرآن یعنی کہ نان عربک قرآن بنا کر بھیجتے، یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں. کیا پتا چلا کہ کسی اور لینگویج میں آتا تو اس کے اندر اتنا کچھ معنوں کا سمندر نہ سما سکتا تھا. وہ تو عربک زبان ہی ہے جس نے کہ اللہ کے کلام کو سمیٹ لیا اور سنبھال لیا. اعجمی و عربی،
کیا عجیب بات ہے، کلام اجمی ہے اور مخاطب عربی. ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کانوں کی ڈاٹ اور آنکھوں کی پٹی. ان کا حال تو ایسا ہے جیسے کوئی ان کو دور سے پکار رہا ہے، ان کو دور سے پکارا جا رہا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون ہیں جو سیف ڈسٹینس پر رہ کے قرآن کو سنتے ہیں کہ جہاں قرآن نے کوئی حکم دیا ہم دوڑ جائیں گے، جہاں قرآن نے ہم سے کہا قربانی دو ہم بھاگ جائیں گے. تو انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا. جو یہ کمپرومائز کے ساتھ آتے ہیں کہ جو کنوینئنٹ ہوگا وہ کریں گے، جو انکنوینئنٹ ہوگا نہیں کریں گے، وہ ایسے ہیں ینادون من مکان بعید، جیسے کوئی دور سے ان کو آواز دے رہا ہے. آدھی بات سمجھ آتی، آدھی نہیں سمجھ آتی، مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں اور اگنورنٹ ہی رہتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں یہی اختلاف ہوا تھا. اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا. حقیقت یہ ہے یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. جو نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا. وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظلم کرنے والا ذرا بھی نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.